تو کیا جو ٹرمپ نے 2 ہفتے کا جو مزید مہلت مانگی ہے یا ٹائم لیا ہے، یہ کس کانٹیکس میں لیا ہے؟ کوئی پریشر، مزید سوچنا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے بھی کنونس کر سکے ہوں گے؟ دیکھیں، کینیڈا میں G7 سے بہت جلدی وہاں سے رخصت ہونا اور پھر سیدھا وائٹ ہاؤس کے اندر پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ساتھ میٹنگ کرنا، اپنے انٹیلیجنس اور پینٹاگون کے آفیشلز کے ساتھ بیٹھک کرنا، اور ٹرمپ کا اور اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے کسی بھی وقت اب براہ راست مداخلت کرنے والا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر۔ جو ایک بڑھتی ہوئی آگ آپ کو نظر آ رہی ہے یا ایران کے اندر اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے والا ہے براہ راست۔ بالواسطہ تو ہے ہی، ظاہر بات ہے کہ امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ سپورٹ، اور یہ خبر بھی آئی تھی کہ انہوں نے حملوں کی منظوری دے دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، بعد میں اس کو ڈینائی کیا گیا۔ یہ دیکھیے، ابھی جو بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں ان کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جی وہ ویکینڈ پہ کر سکتے ہیں، لیکن کمنگ بیک ٹو یور کویشچن نادیہ، کہ جب وہ واشنگٹن میں واپس آئے G7 سے تو اس وقت تو یہ لگ ہی رہا تھا کہ براہ راست اب اٹیک کرنے والے ہیں۔ جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آیت اللہ خمینی جو ہیں وہ کہاں پر ہیں ہمیں پتہ ہے اور ہم انہیں کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں مارنا نہیں چاہتے، اور پھر کس طریقے سے ایران یا تہران کے اوپر جو ہے آسمانوں پر ان کا کمپلیٹ کنٹرول ہے، اور کئی دفعہ انہوں نے اپنے جو پیغام تھے اس کے اندر وی کا استعمال کیا، یعنی کہ ہم، تو وہ براہ راست اس بات کی ایڈمیشن تھا کہ وہ اور اسرائیل جو ہیں اس حملے کے اندر شامل ہوں گے یا شامل ہیں۔ تو اسی سے ایک بہت پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، اور خود ٹرمپ جن کو پیس میکر کہا جاتا ہے، جو اپنے پوری کیمپین کے دوران ایک منترا کے اس آئے ذریعے حکومت میں آئے تھے کہ نہ کوئی فورن وار ہوگی، ہر جگہ پہ پیس ہوگا، یوکرین کے اندر پیس ہوگا جو وہ ابھی تک نہیں کرا سکے ہیں۔ پاکستان انڈیا کے اندر انہوں نے ثالثی کا کردار کیا، جس کا وہ بہت بارہا طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ 2 نیوکلیئر طاقتوں کو ایک بڑے نیوکلیئر کانفلکٹ سے انہوں نے بچا لیا۔ لیکن جو پیچھے جو ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا پریشر تھا نادیہ، وہ یہ تھا کہ جو میگا جو سپورٹرز ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین، وہ سپورٹرز وہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو ہم نے منتخب کیا تھا پیس میکنگ کے لیے، آپ کو تو منتخب کیا تھا کہ سارا پیسہ آپ امریکہ فرسٹ کی پرائرٹی پر جو امریکہ کے اندر خرچ کریں گے، یہ اربوں ڈالر باہر کیسے خرچ ہوگا؟ مشرق وسطیٰ میں آپ گئے تو کیا عراق کا سبق آپ کو یاد نہیں ہے، افغانستان کا سبق یاد نہیں ہے، یا ویتنام کا سبق یاد نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا پریشر تھا خود ڈونلڈ ٹرمپ پہ، اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ 2 ہفتے کا جو کل وائٹ ہاؤس میں ان کی جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے جو کہا کہ جی 2 ہفتوں کے اندر ڈیسیژن کرے گا، لیکن اسی دوران نادیہ جو خطے کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے حوالے سے روئٹرز پہ خبر یہ نشر ہوئی اور آئی کہ 3 دفعہ کم از کم فارن منسٹر جو ایران کے ان کے بات ہوئی ہے واشنگٹن کے اندر امریکی اہلکاروں کے ساتھ، اور یہ ایک بڑی خوشائن بات تھی۔ ٹھیک ہے، بالکل ہوا ہے، لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو جنیوا کے اندر ایک بیٹھک ہونے والی ہے جس میں جرمنی، فرانس، UK کے جو فارن منسٹرز ہیں اور جو سینئر اہلکار ہیں وہ عباس ارغاچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تو ایک ونڈو ہے، لیکن ایران کے اندر جو ہے اٹیک جاری ہیں، اسرائیل کے اندر جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ اوٹی میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں، ذرا جی کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ پلیز۔ بے یقینی اور بے اعتمادی کی ایک فضا بھی موجود ہے کہ جب پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا تو اس کے 2 روز بعد نیوکلیئر ٹاکس ہونی تھی امان مسجد کے اندر امریکہ کے ساتھ، تو اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور اب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ کہیں وہاں پہ ٹاکس شروع کر کے ایک مزید ایک بڑا حملہ کیا جائے، تو غیر یقینی کی صورتحال موجود، اور خطے میں ایک بہت بڑے کانفلکٹ کا جو بادل ہیں وہ ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔